نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التفکر چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل جن میں اکثر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم غلطیاں کر دیتے ہیں اور جس سے ہماری عبادات میں خلل واقع ہوتا ہے، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں بالوں میں سر میں تیل لگانا یا خوشبو کا استعمال کرنا، یا اس کے علاوہ کوئی بندہ ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہم عام روٹین میں اپنی زندگی میں کرتے ہیں، تو حالت روزہ میں یہ جائز ہیں یا نہیں جائز، اس سے روزے میں کوئی خلل تو واقع نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا۔ تو اس حوالے سے عرض ہے کہ روزے کی حالت میں اگر تیل لگایا جاتا ہے یا خوشبو کا استعمال کیا جاتا ہے یا جو ضروری بال ہیں ان کو کوئی بندہ صاف کرتا ہے، تو یاد رکھیں گے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ حالت روزہ میں تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں، خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے جسم کی صفائی بھی کر سکتے ہیں، شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ خواتین جو پریگنینسی سے گزر رہی ہیں، پریگننٹ ہیں، حاملہ خواتین کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ یہ گھروں میں بھی بات ڈسکس ہوتی ہے کہ اگر کوئی عورت اس پروسیس سے گزر رہی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، کمزوری ہو جائے گی، بچے کے لیے کوئی مسئلہ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، صرف خوف کی بنا پر ایسی حاملہ خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان کا ایکسپیرینس ہے، مشاہدات ہیں، ان کا تجربہ ہے کہ پہلی پریگنینسی میں انہوں نے روزہ رکھا تو اس روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی اپنی جان کو نقصان ہوا یا بچے کے لیے وہ نقصان کا باعث بنا، تو اس صورت میں شرعی طور پہ ان کو اجازت ہوگی، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن روزہ چھوڑنے میں پھر ایک اور غلطی ہم یہ کر دیتے ہیں کہ خواتین سمجھتی ہیں کہ ہم نے فدیہ ادا کر دینا ہے تو ہم بری ذمہ ہو جائیں گی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جب آپ نے روزہ چھوڑا ہے شرعی عذر کی بنا پر، تو اب اس روزے کی آپ کو قضا لازم ہے۔ جب آپ فارغ ہو جائیں اور بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کے لیے ان روزوں کا قضا کرنا لازم ہے جو روزے آپ نے حالت حمل میں چھوڑے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ رمضان شریف کے روزے چھوڑ سکتی ہیں یا ان کو رکھیں، ان کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ تو یاد رکھیں، ایسی خواتین کہ جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، انہوں نے دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ اگر ان کا بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور خوراک کھا سکتا ہے، اس کھانے کے قابل ہے، تو پھر تو ضروری ہوگا کہ وہ 1 مہینہ بچوں کو اس خوراک پہ لے کے جائیں اور اپنا یہ فرض ادا کریں، چونکہ رمضان شریف کے روزے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار اس کی برکتیں ہیں، اس لیے ہر صورت ممکنہ حالت میں رمضان شریف کا روزہ رکھا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر ایسی صورت ہے کہ بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور خوراک نہیں لے سکتا اور ماں یہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھیں گی اس سے دودھ کم ہو جائے گا اور ان کو خود کو کمزوری ہوگی یا بچے کے لیے کوئی نقصان کا وہ باعث بنے گا، تو اس صورت میں ان کا شرعی عذر سمجھا جائے گا اور وہ رمضان شریف کا روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور آئندہ دنوں میں پھر وہ اس روزے کی قضا کریں گی۔ ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی بندے پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو وہ سحری کے لیے کیا اہتمام کریں؟ اب وقت ایسا ہے کہ اگر غسل کی طرف جاتا ہے تو سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اگر سحری کرتا ہے تو حالت جنابت میں غسل فرض ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسی صورت میں جو بندہ جنبی ہے اس پہ غسل فرض ہے تو وہ سحر کر سکتا ہے
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غسل کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں گناہ ہوتا ہے۔ تو وہ سحر کر لے، اور سحری کا جب وقت مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد غسل کریں اور اپنی نماز ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب بھی کریں، کامنٹ بھی کریں، اور اسے ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔